السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے ڈونباس کے تقریباً تمام صوبوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے منگل کو کہا کہ روسی افواج اب لوہانسک صوبے کے 97% حصے پر قابض ہیں، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کی رات ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ ڈونباس کا دفاع بہادری سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس نے گزشتہ دنوں میں خطے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کی ہے۔ زیلنسکی نے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں اپنے فوجیوں کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ روس کو اس بہادرانہ مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بھی بدھ کی صبح اسی طرح کا اندازہ ظاہر کیا اور کہا کہ روس کی جانب سے متعدد اطراف سے حملوں کے باوجود 24 گھنٹے کے دوران اسے اہم کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں۔ لوہانسک کے کلیدی شہر سیورو دونیتسک میں لڑائی خاص طور پر شدت سے جاری ہے۔ ماسکو کی کوشش ہے کہ لوہانسک صوبے پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے لیے سیورو دونیتسک پر قبضہ کر لیا جائے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ نے یوکرین کے فوجیوں کو جدید راکٹ سسٹم کے استعمال کے بارے میں تربیت دینا شروع کر دی ہے، جو گزشتہ ہفتے منظور کیے گئے $700 ملین کے امدادی پیکج کے حصے کے طور پر یوکرین بھیجے جا رہے ہیں۔ میرین لیفٹیننٹ کرنل اینٹن سیملروت نے کہا کہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم یا ہیمارس کے لیے تربیت جرمنی اور یورپ کے دیگر مقامات پر ہو رہی ہے۔ ٹرک میں نصب یہ نظام تقریباً 70 کلومیٹر تک 6 راکٹ لے جا سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے یوکرین پر حملے کے بعد روس پر عائد کی گئی پابندیوں میں تازہ ترین اضافہ کیا ہے، جس کے تحت امریکی منی مینیجرز کو ثانوی منڈیوں میں روسی قرض یا اسٹاک خریدنے پر ممانعت کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اس سلسلے میں پہلے ہی نئی روسی مالی خریداری پر پابندی نافذ کر رکھی ہے۔ خیال رہے کہ روس پر عائد امریکی پابندیوں کے باوجود اب تک امریکی شہریوں کو سینکڑوں بلین ڈالر کے اثاثوں کی تجارت کی اجازت تھی، جو ثانوی منڈیوں میں پہلے سے گردش میں ہیں۔ عالمی بینک نے اپنے ایک جائزے میں عالمی معاشی پیداوار میں کمی کی پیشگوئی کی ہے اور اس کے اسباب میں اس نے روس کی یوکرین کے خلاف جنگ، خوراک کی وسیع قلت کے امکانات اور مستحکم شرح کی ممکنہ واپسی کے بارے میں خدشات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پچھلی 4 دہائیوں میں افراط زر کی سطح اتنی بلند اور ترقی کی رفتار اتنی سست نہیں رہی۔ ورلڈ بینک کے صدر ڈیوڈ مالپاس نے کہا کہ بہت سے ممالک کے لیے کساد بازاری سے بچنا مشکل ہوگا۔ سال سن 2023-24 کے لیے بھی زیادہ روشن تصویر پیش نہیں کی گئی اور دونوں سالوں میں صرف 3% عالمی ترقی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ورلڈ بینک نے امریکہ کے لیے سن 2021 میں 5.7% ترقی کی جو پیشگوئی کی تھی، اسے کم کر کے 2.5% کر دیا گیا ہے۔ یورو کرنسی کا اشتراک کرنے والے 19 یورپی ممالک کے لیے اس نے اس سال شرح نمو کو گھٹا کر 2.5% کر دیا، جو پچھلے سال 5.4% تھا اور جنوری میں اس کی توقع 4.2% تھی۔ عالمی بینک کو توقع ہے کہ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین میں شرح نمو گزشتہ سال 8.1% کی بنسبت کم ہو کر 4.3% ہو جائے گی۔ چین کی کووڈ کی روک تھام کے لیے سخت پالیسیوں نے، جن میں شنگھائی اور دیگر شہروں میں سخت لاک ڈاؤن شامل ہیں، معاشی زندگی کو ٹھپ کر دیا ہے۔ چینی حکومت معاشی بدحالی کو کم کرنے کے لیے امداد فراہم کر رہی ہے۔
اب سے کوئی 1.5 برس قبل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی 2,000 حامیوں نے اس کوشش میں امریکی ایوان کانگریس پر ہلہ بول کر تباہی مچائی تھی کہ قانون ساز 2020 کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی فیصلہ کن فتح کی تصدیق نہ کر سکیں۔ اب امریکی یہ دیکھ سکیں گے کہ 6 جنوری 2021 کو یہ حملہ کیسے ہوا، کیونکہ جمعرات کی رات سے کانگریس کی ایک تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے گواہ پیش ہوں گے اور شہادت دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نامزد کردہ یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا یعنی USAGM کی سربراہ نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں ایجنسی کے مشن اور متوازن رپورٹنگ کے مشن کو آگے بڑھائیں گی جب عالمی سطح پر غلط معلومات کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سابق ڈائریکٹر ایمنڈا بینٹ نے سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کو بتایا کہ وہ موزوں ترین خبروں کی فراہمی کا مشن آگے بڑھانے کے لیے عملی رہنمائی فراہم کریں گی۔ سینٹ میں 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی سماعت میں سینیٹرز نے بینٹ سے وائس آف امریکہ میں ان کے سابقہ ریکارڈ کے متعلق سوالات کیے اور ان سے یہ دریافت کیا کہ وہ اس چیلنج سے کیسے نمٹیں گی جو غلط معلومات کے پھیلاؤ کے اس عالمی رجحان میں آزاد پریس کو درپیش ہے، اور یہ کہ ان ملکوں میں جہاں آمریت قائم ہے وہاں USAGM سامعین تک خبریں پہنچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے۔ اگر سینٹ سے ایمنڈا بینٹ کی تقرری کی توثیق ہو جاتی ہے تو وہ وفاقی ادارے USAGM کی قیادت کریں گی جس کا سالانہ بجٹ $840 ملین ہے، اور وہ وائس آف امریکہ، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لیبرٹی، ریڈیو فری ایشیا، آفس آف کیوبا براڈ کاسٹنگ، مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورکس اور اوپن ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کا نگران ادارہ ہے۔ نیو یارک ریاست نے اب یہ لازمی کر دیا ہے کہ نیم خود کار رائفل وغیرہ خریدنے والے کی عمر 21 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک 18 سالہ نوجوان بھی اس طرح کی نیم خود کار رائفل خرید سکتا تھا۔ ڈیموکریٹک گورنر کیتھی ہوکل نے پیر کو اس حکم نامے پر دستخط کیے جو اسلحے سے متعلق 10 دیگر قوانین میں شامل تھا۔ یہ اقدام بڑے پیمانے پر فائرنگ کے یکے بعد دیگر واقعات کے خلاف سامنے آیا ہے، جس میں 14 مئی کو نیاگرا فال کے قریب واقع ریاست نیو یارک کے شہر بفلو کے ایک گروسری اسٹور پر اندھادھند فائرنگ سے 10 افریقی امریکیوں کی ہلاکت، اور 24 مئی کو ٹیکساس کے قصبے یووالڈی کے ایک پرائمری اسکول میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 19 بچے اور 2 اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے انٹرنیٹ پر توہین مذہب مواد کی تشہیر کے الزام میں گرفتار 2 مسیحی بھائیوں کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے قیصر ایوب اور امون ایوب کو سزائے موت دینے کے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ اس کیس میں مقدمے کے وکیل کا کہنا ہے کہ دونوں افراد پر تمام الزامات ثابت ہوئے ہیں اور ان کے لیپ ٹاپ سے توہین آمیز مواد برآمد ہوا ہے، جبکہ ملزمان کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں ذاتی دشمنی پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے میں سزا کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ بھارت طالبان کے زیر قبضہ افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کو معلوم ہوا ہے کہ مودی حکومت کابل میں ہندوستانی سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کے فیصلے کے قریب ہے، اور حکومت بہت ہی محدود تعداد میں جونیئر اہلکاروں کی تعیناتی کے امکان پر غور کر رہی ہے جو قونصلر امور اور انسانی امداد کی تقسیم کی نگرانی کریں گے۔ کابل میں ہندوستان کی دوبارہ سفارتی موجودگی کا مسئلہ 2 جون کو ایک میٹنگ میں سامنے آیا تھا جو بھارت کے جوائنٹ سیکریٹری JP سنگھ اور طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ہوئی تھی۔ بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے
पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक़ मुतनाज़िया बयानात पर दहशतगर्द तंजीम अलकायदा ने मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश हमलों की धमकी दी है। भारतीय नशियाती इदारे एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा की बरसगीर शाख ने धमकी दी है कि वो पैगंबर इस्लाम की हुर्मत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अलकायदा ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दिल्ली में खुदकुश हमलों की वार्निंग दी है। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदिल के पैगंबर इस्लाम से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयानात पर मुस्लिम मुल्कों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला अभी जारी है। नाइजीरिया की रियासत ओंडो के कैथोलिक चर्च के बिशप ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि मुसल्लह अफराद ने उनके कैथोलिक चर्च में धमाका खेज मवाद के साथ एक हमले में कम से कम 38 अफराद को हलाक कर दिया है, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे। बिशप के एक तर्जुमान ने बताया कि हलाक होने वालों में से कुछ को निजी अस्पतालों में ले जाया गया और अभी तक मरने वालों की तादाद का तयन नहीं किया जा सका है और ये कि इस तादाद में इजाफा हो सकता है। जबकि रियासत के 2 कानून साजों ने इतवार को बताया था कि ओंडो रियासत के कस्बे ओवो में सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में होने वाले इस हमले में 50 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। तारीख में पहली मर्तबा अमरीका में एक तहकीक के दौरान कैंसर की तजर्बाती दवा लेने वाले तमाम मरीज शिफायाब हो गए हैं। ये तहकीक न्यूयॉर्क के कैंसर सेंटर में की गई। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली इस तहकीक के नतायज में बताया गया है कि कैंसर के मरज में मुब्तला तमाम मरीज दवा लेने के बाद शिफायाब हो गए, जिसे साइंसी मोजज़ा करार दिया जा रहा है। कैंसर सेंटर से वाबस्ता और तहकीक के मुसन्निफीन में से एक डॉक्टर लुइस ए डियाज जूनियर ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा कि उनकी नज़र से कभी ऐसी कोई तहकीक नहीं गुजरी जिसमें तमाम कैंसर के मरीज शिफायाब हो गए हों। उनके बकौल मेरा ख्याल है कि ये कैंसर की तारीख में पहला मौका है कि ऐसा हुआ हो। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।